سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى له اللهم صل على سيدنا محمد صلاة دائمة بدوام الملك الحي القيوم جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ما وعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بڑی محبت کے ساتھ خدمت پڑھتے ہیں والصلاة والسلام علیکم یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا رحمت للعالمین اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد نہایت ہی معزز و محترم عزت مار لائق سب تکریم سامعین کرام اللہ رب العالمین کا لاکھوں مرتبہ شکر ہے اس نے ہماری زندگی میں یہ ایک اور جمعہ عطا فرمایا اور ہمیں پہلے وقت میں آ کے جمعہ پڑھنے کی سعادت عطا فرمائی ارحم الراحمین اللہ زندگی بھر کے بڑے جمعے اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے ان جمعوں کا صدقہ دونوں جہانوں کی محتاجی سے محفوظ فرمائے دونوں کی برکتیں سعادتیں عطا فرمائے ارحم الراحمین اللہ آخری سانس تک رکوع و سجود کے ساتھ نمازیں اور جمعے پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے آخری وقت پیارا پیارا کلمہ نصیب فرمائے آسان موت عطا فرمائے بغیر حساب کے ہماری مغفرت فرمائے اللہ کریم تمام جمعہ پڑھنے والے ہر سال مکہ مدینے کی حاضری نصیب فرمائے بار بار حج بیت اللہ کی توفیق نصیب فرمائے گزشتہ چند جمعوں سے
ہمارا موضوع تہجد کی فضیلت، نماز تہجد کی برکات، تہجد کی اہمیت وہ آپ کے سامنے گوش گزار کیا ہے۔ آج بالخصوص مرد تو مرد رہے، خواتین کے چند واقعات اسی مناسبت سے کہ اللہ کریم جسے چاہتا ہے ذوق دیتا ہے، کیفیت دیتا ہے، اللہ کریم جسے چاہتا ہے یہ خاص لذتیں عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت عمر بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں، میں ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں کسی کام کے لیے آیا، کوئی مقصد تھا، اس کے لیے حاضر ہوا۔ میں نے دیکھا اماں جان اندر نماز پڑھ رہی ہے، میں کھڑا ہو گیا اور ہلکی ہلکی آواز میرے کانوں میں آ رہی ہے۔ اس نماز میں کیا پڑھ رہی؟ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ۔ قیامت کا دن جنتی لوگ اللہ کا شکر ادا کریں گے، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے گرمی کے عذاب سے ہمیں بچا دیا۔ سورہ طور 27ویں پارے کے یہ الفاظ ہیں، فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا، مولا تیرا یہ احسان ہے، تیری مہربانی ہے، تیرا فضل ہے، تو نے قیامت کی گرمی سے ہمیں بچا لیا۔ بڑا خوش نصیب ہے جسے قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ مل جاتا ہے۔ وہ پڑھتی جا رہی، اماں عائشہ روتی جا رہی، آنکھوں میں آنسو جاری ہے، پڑھتی جا رہی، پڑھتی جا رہی، کہتے میں تھوڑی دیر کھڑا رہا، میں نے کہا شاید دیر لگے گی، میں کسی کام سے واپس چلا گیا، کام کر کے میں آیا تو دیکھا میری ماں عائشہ اسی طرح کھڑی ہے اور اس آیت کو پڑھ رہی ہے، فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ۔ اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے گرمی سے ہمیں بچا دیا۔ آج دیکھیے گرمی کا موسم شروع ہو رہا ہے اور ابھی سے یہ گرمی شروع ہو گئی، پنکھے کے بغیر اب بیٹھا نہیں جاتا، آگے آگے جون جولائی میں گرمی زیادہ ہوگی۔ یہ دنیا کی گرمی تو قیامت کی گرمی کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو وہ آیت پڑھتی گویا دعا مانگ رہی ہے، اللہ کے حضور التجا کر رہی، ان کے کئی لمحات اور کئی راتوں کے پہر بیت جاتے، نماز ختم نہیں ہوتی۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کریم انہیں اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرماتا، اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں جب سجدے کرتی ہیں انہیں لذت آتی ہے، کیفیت آتی ہے، سرور بنتا ہے، راتیں بیت جاتی ہیں۔ آگے دوسرا واقعہ آپ نے سنا، ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کون ہیں؟ مومنوں کی ماں ہے، اور آپ کی عادت کیا ہے؟ آقا کریم نے دیکھا کہ دو ستونوں کے درمیان ایک رسی بندھی، دو ستونوں کے درمیان ایک رسی بندھی ہے۔ پوچھا یہ رسی کیوں ہے؟ کہا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بندھوائی ہے کہ رات اگر تھک جائیں تو رسی کا سہارا لے کے اللہ کی عبادت شروع کر دیں۔ آپ اندازہ لگائیے مقام کیا ہے؟ مومنوں کی ماں وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، قرآن میں ذکر ہے، اور حالت کیا ہے؟ میں نے کسی کو نہیں دیکھا، الحمدللہ 20-25 سال ہو گئے، نماز تراویح سے تعلق ہے، گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ کسی مسجد میں پونے 2 گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں، لیکن اتنی طاقت بہرحال ہوتی، ہر کوئی کھڑے ہو کے نماز عشاء بھی 17 رکھتے بھی، پھر نماز تراویح بھی، دعا بھی ساری کرتا ہے، لیکن کوئی ایسا نہیں جسے رسی سے پکڑ کے دیکھا ہو۔ وہ عورت ذات ہو کے کس لیے
لیے اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے رات کی نمازیں تہجد کے لیے اتنی محنت کرتی اللہ کو ان کی ادائیں پسند آ جاتی. فرماتا ہے جو میرے لیے کرتا ہے میں اللہ اس کے لیے ہو جاتا ہوں. جنتیں اور جنت کا اعلیٰ مکان انہیں خوش نصیبوں کا لیے ہوگا. بہرحال آگے چلیے. کچھ واقعات ایسے ہیں آدمی کو یقین نہیں آتا کہ یہ کس طرح کے واقعات ہیں جو کتابوں میں لکھے. چونکہ ہماری وہ عادت نہیں، ہم سے بیتتا نہیں، ہم سمجھتے نہیں. سنیے حضرت عائشہ صدیقہ کی ایک شاگردہ تھا. اس شاگردہ کا نکاح ہو جاتا اور آپ جانتے ہیں عورت کی زندگی کا بڑا اہم دن ہوتا جب نکاح ہو جائے. رخصتی کا دن اس کی زندگی کا گویا نئی زندگی کا سفر. وہ ساری زندگی پہلے انہیں کے خیالوں میں میری شادی ہوگی، ہم سفر ہوگا، کیسے زندگی آگی. چنانچہ ان کا بھی نکاح ہو گیا. نکاح ہونے کے بعد بڑی توجہ سے سننے والی بات ہے، نکاح ہونے کے بعد رخصتی ہو گئی، اپنے شوہر کے گھر میں پہنچ گئی. اب گھر میں شوہر کے کمرے میں بٹھا دیا، شوہر نے ابھی آنا ہے. ان کے دل میں خیال آیا شادی کی پہلی رات ہے، کہیں میری نماز تہجد نہ رہ جائے. دیکھ میری کہیں تہجد کی نماز نہ رہ جائے. اللہ کی بندی نے ابھی آدھی رات ہے کہا میں جلدی تہجد پڑھ لوں، پھر میرا شوہر آ جائے گا، اس سے بھی ملنا ہے. چنانچہ جلدی کی نیت سے مصلی بچھا کے وضو کر کے پہلی رات کی دلہن جو شوہر کے انتظار میں ہے وہ تہجد پڑھنا شروع کر دیتی ہے. تہجد پڑھتے پڑھتے اسے کتنا مزہ آتا ہے، اتنے قصہ کیف آتا ہے. پڑھتی رہتی، قرآن پڑھتی، کبھی رکوع میں سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، کبھی سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ. کبھی رکوع اور سجدے میں یہ کرتی رہتی ہے. ادھر سے شوہر آ جاتا ہے. شوہر دیکھتا ہے میری ہونے بیوی، میری دلہن وہ تہجد کی اتنی پابند ہے کہ شادی کی پہلی رات تہجد نہیں چھوڑے. شوہر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس نے شکرانے کے نفل شروع کر دیے. ادھر شوہر نماز پڑھ رہا، ادھر بیوی نماز پڑھ رہی. کتابوں میں لکھا ہے شادی کی پہلی رات ہے، دونوں میاں بیوی نماز پڑھتے رہے. انہیں اس وقت پتا چلا جب فجر کی اذانیں شروع ہو جاتی. یہ ہے وہ تہجد کی برکتیں، تہجد کی لذتیں، تہجد کا مزہ جسے نصیب ہو جائے. پچھلے جمعے میں نے بتایا تھا حضرت خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں دنیا کی ساری لذتوں میں سے مجھے زیادہ مزہ تہجد پڑھنے میں آتا. جو مزہ رات کی نماز میں ہے مجھے کہیں اور نہیں آتا. یہ حضرت خواجہ حسن بصری کا یہی وہ چیزیں ہیں جو ہمیں دیکھنے والی ہے، دعا کرنے والی ہے، اللہ سے مانگنی ہے. مولا ہمیں بھی وہ لذت عطا فرما، مولا ہمیں بھی وہ سرور عطا فرما، مولا ہمیں بھی وہ کیف عطا فرما، وہ لذتیں جو اپنے پیارے بندوں کو عطا کرتا ہے. تیسرا واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حضرت نیدہ کے بارے میں آتا ہے رحمت اللہ علیہ، ایک بڑی نیک خاتون تھی. ان کے بارے میں آتا ان کی ایک عادت تھی شوہر سے زیادہ کوئی فرمائش نہیں کرتی، اپنے بچوں کو زیادہ باتیں نہیں کرتی. بس آدھی رات کا وقت ہوتا نا، اچھی ماں تھی، نیک خاتون گھر میں ہونا سارے بات مانتے ہیں. ایک ماں ہو اوپر سے نیک ہو، آدھی رات ہوتی نا ہلکے سے جاتی اپنے شوہر کو کہتی اے میرے سرتاج اٹھئے، جلدی سے وضو کر کے نماز پڑھ لیجئے،
میں گواہی دیتی ہوں، میں یقین دلاتی ہوں، اللہ آپ کو خوش کرے گا، اللہ آپ کو خوش کرے گا۔ وہ شوہر بیوی کی یہ باتیں سن کے بچا اٹھ جاتا، وضو کر کے نماز پڑھتا۔ اب ماں شوہر سے آ کے بچوں کے پاس، بیٹو اٹھو، جلدی سے وضو کر کے نماز پڑھ لو، میں ماں یقین دلاتی ہوں اللہ کریم تجھے راضی کرے گا، خوش کرے گا۔ بچے بھی ماں کے آگے نہ کرتے، اٹھ کے وضو کرتے، نماز پڑھتے، پھر اپنے غلاموں خادماؤں کے پاس آتی، کہتی اٹھو جلدی وضو کر کے نماز پڑھ لو، میں یقین دلاتی ہوں اللہ تمہیں راضی کرے گا۔ لوگ ایک نیک بی بی کے منہ سے یہ لفظ سنتے جلدی جلدی تہجد پڑھ لیتے۔ وقت گزرتا گیا، میرا بھی گزر رہا ہے، آپ کا بھی گزر رہا ہے، جانا ایک دن ہم سب نے نیچے تہہ خانے میں ہے، اس چھوٹے سے کمرے میں جہاں اٹھ کے بیٹھا بھی نہیں جائے گا، جہاں سیدھی طرح کچھ نہیں، 4x4 کا 6 فٹ کا وہ گھڑا اس میں رکھ دیا جائے گا۔ اس خاتون کا بھی انتقال ہو گیا، پہلی رات ہے، شوہر اور بچے تدفین کر کے جب گھر میں آتے ہیں، شوہر اپنے بسترے میں بیٹھا، نیند آ گئی، اونگ آ گئی، آدھی رات کا وقت ہوا، خواب میں کوئی آواز آئی، ہم نے اس اللہ کی بندی کو خوش کر دیا، ہم نے اس کو راضی کر دیا۔ یہ لوگوں کو کہتی تھی نا راضی کرے گا اللہ، ہم نے اسے راضی کر دیا۔ اب شوہر کو مخاطب ہو کے آواز کہتی، اے بندے اگر تو بھی چاہتا ہے کہ تجھے بھی اپنی بیوی جیسا مرتبہ ملے تو بھی وہ کام کیا کر جو تیری بیوی کرنے والی۔ چنانچہ شوہر نے خواب میں دیکھا، یقین ہو گیا میری بیوی اگلے جہاں میں خوش ہے، اچھے حال میں ہے۔ چنانچہ شوہر نے وہ ذمہ داری نبھائی، رات کو اٹھا، اپنے بچوں کو کہا بیٹا اٹھو جلدی سے وضو کر کے نماز پڑھ لو، میں یقین دلاتا ہوں اللہ راضی کرے گا۔ آنکھوں میں آنسو ہیں، انہیں یقین دلا رہا ہے، بچوں کی آنکھوں میں بھی آنسو۔ آج ماں کے بغیر تہجد پڑھنی ہے، باپ نے بھی، بچوں نے بھی تہجد پڑھی۔ وقت گزرتا گیا، اس باپ کا وقت بھی پورا ہو گیا۔ جب تدفین کر کے بچے گھر میں آئے، بڑا بیٹا جب سو گیا نا، خواب میں آواز آئی، اے بندے اگر تو بھی چاہتا ہے کہ تجھے بھی جنت میں اپنے ماں باپ جیسا مرتبہ ملے، وہی کام کر جو تیرے والدین کیا کرتے۔ کتنے خوش نصیب، دنیا میں ہی بشارتیں مل رہی۔ چنانچہ بڑے بیٹے نے یہ ذمہ داری نبھائی، اٹھا، آنکھوں میں آنسو ہے، ماں بھی چلی گئی، باپ بھی چلے گئے۔ پہلے تو گھر میں باپ بھی تہجد پڑھتا، ماں بھی پڑھتی، اب یہ ذمہ داری مجھے اٹھانی پڑے گی۔ روتے روتے وضو کرتا ہے، اپنے بہن بھائیوں کو جگاتا ہے، خود بھی تہجد پڑھتا ہے، اپنے بچوں کو بھی، اپنی بہنوں بھائیوں کو بھی تہجد پڑھاتا ہے۔ پورے علاقے میں مشہور ہو گیا یہ تہجد گزاروں کا گھر ہے، اس گھر والوں سے جو دعا منگواؤ گے اللہ دعا کو قبول کرے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی۔ ایک ہے حج کرنا اور ایک ہے حج کا سفر۔ حج کا موسم آ گیا، اللہ سب کو آسانی والا، عافیت والا، بار بار حج نصیب کرے۔ تو حج اپنی جگہ، حج کی مشکلات اپنی جگہ۔ پہلے وقتوں میں تو بڑا مشکل ہوتا، لیکن اگر کسی کو آسانی والا حج مل جائے، پھولوں کی طرح جائے اور حج کر کے پھولوں کی طرح آ جائے،
بڑا خوش نصیب ہے، بڑا آسان آج مل گئے۔ اب سنیے، ایک ہے جنت ملنا بڑی نعمت، اور ایک ہے جنت کا راستہ۔ جنت کا راستہ بڑا دشوار ہے، بڑا کٹھن راستہ، بڑا ہی مشکل راستہ۔ وہ خوش نصیب ہے جو بچ بچا کے جنت میں داخل ہو گیا۔ جنت کا راستہ بڑا مشکل ہے، بڑا پرخواب ہے۔ بہرحال فرمایا گیا جو جنت میں داخل ہو گیا اللہ نے اسے کامیاب کر دیا، اللہ نے اسے کامیاب کر دیا۔ لیکن ایک ہے جنت میں داخل ہونا اور ایک ہے آسانی کے ساتھ داخل ہونا، دو الگ چیزیں۔ ایک ہے داخل ہونا اور ایک ہے آسانی کے ساتھ۔ سنیے، حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں آواز کر دیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ میں نے دیکھا لوگ دوڑے دوڑے ان کی طرف جا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ میں بھی دوڑا دوڑا ان کی بارگاہ میں، تو مجھے جو ہی میں ان کے پاس پہنچا میری نظر نے ان کا چہرہ دیکھا، دل نے آواز دی عبداللہ یہ تو سچے کا چہرہ ہے، یہ تو سچی ذات کا چہرہ ہے، پیارے کا چہرہ۔ چنانچہ سنیے، کہتے ہیں پہلے لفظ جو میں نے امام الانبیاء سے، اللہ کے نبی سے جو پہلے لفظ سنے وہ مجھے یاد ہے۔ آج بھی کسی بڑے سے ہم پہلے لفظ سنتے ہیں نا، میری وزیر اعظم سے ملاقات بادشاہ سے ہوئی، پیر و مرشد سے، تو پہلی مرتبہ انہوں نے یہ کہا تھا، ہم وہ لفظ یاد رکھتے ساری زندگی۔ کہتے ہیں آقا کریم نے مجھے کہا پہلی بار اے لوگو سلام کیا کرو، سلام کو عام کرو، السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم کہتے رہو، اسے پھیلاتے رہو، ایک دوسرے کو دعائیں دیتے رہو۔ دوسرا کہا کھانا کھلاؤ، جسے اللہ نے توفیق دی ہے، ضروری نہیں مرغا پکانا ہے، مٹر پکانا ہے، دیگ پکا کے ہی کھانا دینا ہے۔ وہ ایک آدمی کی استطاعت ہے، ایک کو ہی کھانا کھلا دو، ہوٹل سے منگوانا بھی ضروری نہیں۔ جو سادہ سا کھانا گھر میں پکا ہے، کبھی کبھی کسی مستحق کو وہ کھانا کھلا دو، اللہ کے لیے کھانا کھلاؤ، سلام کرو، کھانا کھلاؤ۔ تیسرے نمبر پہ کہا صلہ رحمی کرو، رشتے جوڑ کے رکھو، رشتوں کو نہ توڑو، رشتوں کو نہ کاٹو، انہیں جوڑ کے رکھو۔ جنہیں اللہ نے رشتے بنایا ان سے بنا کے رکھو، قطع تعلقی نہ کرو۔ چوتھی بات مجھے فرمایا کہ اللہ کے محبوب نے کہا رات کے وقت جب لوگ سو رہے ہوں اٹھ کے نماز پڑھ لو، میں اللہ کا نبی یقین دلاتا ہوں اللہ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل کرنا۔ کتنی بڑی بات، خوشخبری ہے اس کے لیے جو رات کی صلاۃ اللیل پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، اللہ کریم سلامتی کے ساتھ اسے جنت میں۔ جب جنت ہی مل گئی پیچھے کیا رہ گیا؟ کوشش کرے اللہ سے دعا مانگے۔ پہلا کام یہ ہے، رمضان میں تہجد پڑھی تھی نا تو باقی مہینے بھی پڑھی جا سکتی ہے، دعا تو مانگے۔ لوگ وظیفہ پوچھتے ہیں جی تہجد کا کوئی وظیفہ بتا دے، اپنے تجربے سے بتاتا ہوں تہجد کا سب سے بہترین وظیفہ، سب سے پیارا وظیفہ، سب سے مجرب وظیفہ، وہ رات کو جلدی سو جاتا۔ رات اگر ہم موبائل پہ لگے رہے 12 1 بجے سوئیں پھر تہجد نہیں۔ بہترین وظیفہ ہمارے بزرگوں میں آتا ہے، عشاء کے بعد کوئی کام کوئی بات بھی کرتا نا اسے کہتے بھائی عشاء کے بعد میں نے سونا ہے، جلدی سوؤں گا تو تہجد کی نماز کی آنکھ کھلے گی۔ اگر رات دیر ہو گئی تو پھر تہجد کیسے ملے گی؟ ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ، وہ عشاء کے بعد باتیں کرنے کو پسند نہیں کرتے، کیوں؟ تہجد رہ جائے گی،
تہجد رہ جائے گی. تو بہرحال گھروں کے ماحول تو اور ہو کے کوشش کیجئے. اگر روزانہ صحیح تو ہفتے 2 دن پڑھ لیجئے. جمعہ ہے، اس جمعے کی تیاری کے لیے عشاء سو جائیے. یقین جانیے آپ نیت کر کے سوئیں گے بغیر الارم کے تہجد کے وقت خود اللہ تہجد کی توفیق عطا فرمائے، تہجد کی عادت نصیب فرمائے. لوگوں نے تو یہاں تک کہا ہے تہجد ناز نہیں ہے بلکہ خزانے ہیں. اللہ سے مانگو مولا تہجد کے خزانے نصیب فرمائے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 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 صلی اللہ علی محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.